السلام علیکم دوستوں حضرت زلیخا بہت ہی حسین اور جمیل عورت تھیں اور بادشاہ مغرب تیموس یا آبیل کی دختر نیک تھیں۔ انہوں نے ایک رات خواب میں ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ حضرت زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ بن گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے ہی نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کرا دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ شخص وہ نہیں جسے خواب میں دیکھا تھا، جب تک کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف کو خرید نہیں لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو خرید کر گھر لائے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی، بلکہ آپ کے حسن و جمال پر فدا ہو کر عاشق ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئیں اور پہلے کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر دیا، پھر دوسرے میں، اس طرح سارے ہی دروازے بند کر دیے اور 7ویں کمرے میں یوسف علیہ السلام اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی دعوت دینے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور مجھے یہاں سے جانے دے اور اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کا دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام ان کے ہاتھ نہ آ سکے اور کمروں سے باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو پہلے دروازے پر عزیز مصر کو کھڑا پایا تو زلیخا نے خود کو بچانے کے لیے بہانہ تراشا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرے کپڑے ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف والی سزا دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے اپنی برات کا اظہار کیا اور حقیقت حال بیان کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ غلط بیان کر رہی ہیں، واقعہ اس کا الٹا ہے، اس نے خود مجھے لبھایا اور مجھ سے غلط ارادہ کرنا چاہا۔ عزیز مصر حیران ہو گیا، دونوں میں سچا کون ہے، اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا بچہ ہے، پالنے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہیں۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو قدرت الہی سے وہ بچہ بلند آواز میں کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہیں۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا اور یہ حال شریف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر بولا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں ہے۔ اور پھر شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت ان کے دل میں سما گئی ہے۔ عورتوں کی باتیں سن کر زلیخا کو چڑ آتی تھی
تو انہوں نے ان عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان سب کے ہاتھ میں ایک پھل اور چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جب وہ گزرے تو ان کے حسن کا ان عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ان کا حسن دیکھ کر بول اٹھیں، یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے جیل بھیج دیا۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے تو ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جیل بھیجے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر کے خاص ملازم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار شروع فرما دیا اور توحید کی تبلیغ شروع کر دی، اور آپ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں خواب کی تعبیر بھی خوب جانتا سمجھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال تک جیل خانے میں رہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ ریان نے یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی ہے اور عزیز کی بیوی نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی پاکی کا اظہار اس لیے چاہا تھا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں خیانت نہیں کی، یعنی ان کی بیوی پر غلط نظر نہ رکھی، کیونکہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اس لیے وہ مجھے غلط نہ سمجھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو اپنا وزیر خزانہ بنا دیا۔ تو اس وقت آپ کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ ریان نے حضرت زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے کہا، اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نوجوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ نے یہ حسن و جمال دیا کہ میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا ہے، آپ محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کو نیک پایا اور ان سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے،